واتوب الیہ۔ آیت الکرسی میں کرسی سے کیا مراد ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ جل جلالہ کے احکام، اوامر و نواہی جس جگہ سے صادر ہوتے ہیں اس جگہ کو کرسی کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کتاب التفسیر میں امام التفسیر صحابہ کرام 70 صحابہ کے شاگرد سعید ابن جبیر کہتے ہیں کرسیہ اے علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم الوہیت مراد ہے۔ وقایہ کے کیا معنی؟ وقایہ کے معنی بچت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی انہیں برکت فرمائے، آمین۔ حضرت میں کیمیکل کا کام کرتا ہوں، فیکٹریوں میں سپلائی کرتا ہوں، لیکن جب تک پیسے نہ دوں کیمیکل چلانے والا مدد نہیں کرتا، فیل کر دیتا ہے۔ لہذا پیسے دینے پڑتے ہیں، مجبوری ہے۔ مجبوری کی جگہ جو دی جائے گی وہ رشوت نہیں ہوگی۔ ہدایت کتاب الصلح میں ہے یجوز دفع الرشوت لدفع الظلم، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جو دینا ہے وہ رشوت نہیں، اس کے لیے لینا دینا حرام ہے۔ میرا کام پراپرٹی کا ہے، میرے پاس کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو بینک ملازم ہیں، وہ اپنے بینک سے لون لے کر پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو پراپرٹی دینا اور ان سے کمیشن لینا۔ آپ تو اپنی محنتانہ لے رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ اپنے خدمت کا عوض لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مملکت نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں مملکت، پاکستان نام آپ رکھے تو کوئی منع کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام کراچی رکھے، کون روکنے آئے گا؟ کسی کا کیا کام ہے؟ مملکت نام رکھ سکتے، کشمالہ نام رکھے، اس کے ہندوؤں کے نام ہے، دونوں میں کون سا نام صحیح ہے؟ مملکت رکھے۔ جب صدر مملکت کا ذکر ہوگا تو آپ کا اپنا اولاد بھی یاد آئے گی کہ اس میں ایک عضو ہمارا بھی شامل ہے۔ بدعتی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جب آپ غالب ہو اور وہ مغلوب ہو تو درست ہے، ورنہ اس کے ہر کام میں نحوست ہے۔ اس خیال سے کہ اللہ آپ کی وجہ سے اس کو توحید و سنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اس کو شرک اور بدعت سے توبہ نصیب کرے، اگر اس کنڈیشن کے مومن آپ ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آنکھ کے بکانے نمک رفت تو نمک نیز شد، آپ بدعتی ہونے کے در پہ ہے تو پھر لعنت بھیجو ایسے کاروبار میں۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ فجر کی نماز کس وقت تک ہوتی ہے؟ جب تک سورج نکلا نہ ہو تو ادا ہے، سورج نکلنے کے بعد قضا ہے، بغیر کسی وجہ کے قضا کرنے اکبر الکبائر ہے۔ دور تفسیر کے نشے میں بتایا تو نوح کا اصل عبد الغفار تھا۔ یہ تفصیلات کس کتاب میں موجود ہے؟ تمام تفاسیر میں موجود ہے۔ جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، روح المعانی میں بھی ہے اور تفسیر ماجدی میں بھی کئی تفاسیر کے حوالے سے ہے۔ لکھا ہے شمیرہ کے معنی بتا دیں، میں نے سنا ہے یہ فارسی لفظ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں۔ لکھائی آپ کی گندی ہے بڑی، پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں قرآن کریم کی تلاوت کرے یعنی زبان نہ ہلائے تو وہ تلاوت نہیں ہے، وہ تصور ہے۔ کیا اس کو کامل ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، اچھے خیالات کا ثواب ملے گا۔ تلاوت تو فعل اللسان ہے، زبان ہلے تو تلاوت ہو۔ محرم الحرام میں اکثر یہ حدیث دیکھنے سننی جاتی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے یہ ترمذی شریف میں، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا شہر کہ جو قیامت تک کی امت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے، اس کا ایک ہی دروازہ علی تھوڑا ہی ہے۔ ایک دروازہ ان میں سے علی بھی ہے، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان اور علی بھی ہے۔ جس طرح علی کا مقام خلافت میں چوتھا ہے، تمام چیزوں میں ابوبکر، عمر و عثمان کے بعد ہے، دروازہ ہونے میں بھی ان کا مقام بعد میں ہے۔
فرض نماز کے بعد جب سنتیں موجود ہوں تو پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہے اور پھر وظائف یا انگلیاں یا وظیفے. اکثر اس میں سستی کرتے ہیں. مسئلہ جو ہم بتاتے یہی پختہ ہے، اگر اس نے نہیں مانا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے. ہمارے ہاں ماہنامہ الاحسن میں بھی ایک مفتی کی غلط تحریر پر میں نے اعتراض کر کے تفصیل لکھی ہے. آپ ہمارے ماہنامے والوں سے وہ ماہنامہ لے لیں، انشاءاللہ اس میں سے پوری تفصیل ملے گی، اور پھر اس مولوی کو دکھاؤ، اللہ اس کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہماری دینی رہنمائی کے تادیق سلامت آمین. ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، کچھ علماء بھی آپ کو بتائیں مسائل میں، مثلا وتر رات کے آخری نماز تو حدیث شریف کا حکم ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں، پیغمبر کا ہے. فرضوں کے بعد فوراً متصل سنتوں کے لیے قیام، ذکر صرف دایاں سے، ان مسائل سے بے خبر ہے کہ پختہ مسائل ہے، اس میں دوسرا رخ نہیں، یہ ایک ہی ہے. بٹن پٹی کا دایاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ میرے ہاں سے شروع ہوا ہے، تو خیر ہے، آہستہ استعمال لیں گے. سب مسائل ایک دن میں نہیں مانتے نا، مولوی ذرا غضب میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرے اور سختی بھی نہیں کرے زیادہ. کبھی یہ مسائل جو میں نے تفصیل سے لکھے ہیں الاحسن میں، وہ ماہنامہ معلوم کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے، اللہ اس کو رہنمائی دے گا. شوال کے 6 روزے مکروہ، اس پر کتابیں ہو چکی ہیں. فجر کی سنت قرات تواتر سے، صف کی شکل نماز کے انتظار میں سلام کی ممانعت 500 فقہاء نے عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 پر لکھا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان مسائل کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں پورے حوالوں کے ساتھ اور الاحسن میں شائع کرتے ہیں تو مولوی صاحبان کو بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کو پیش کرنے میں سہولت. یہ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ایسے ہی کریں گے جیسے آپ نے لکھا ہے، اور آپ کی تحریر دوسروں کے لیے بھی سود مند ہے انشاءاللہ. علیحدہ رکھو، کسی وقت اس کو دے دو، ہمایوں کو دو. قرآن کریم میں ہم کافروں کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کریں گے، جبکہ بخاری میں ابو لہب کے بارے میں کہ اس کو پیر کے دن عذاب نہیں ہوتا. کچھ کہتے ہیں اس کو انگلی کے ذریعے پانی ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنی غلام نہیں، کنیز صہیبہ کو آزاد کیا. کیا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں؟ اس حدیث کو رد کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اور ابو لہب کا وہ کافر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، تبت یدا ابی لہب. اس لیے یہ واقعہ بہت سارے محدثین کی نظر میں قابل اعتراض ہے. جی، اگر کسی آدمی کو حالت اضطرار میں ایک بکری جو کسی اور کی ملکیت ہے اور ایک خنزیر ملے تو ان دونوں میں سے وہ کس کو کھائے؟ ضروری ہے کہ بکری یا خنزیر کھائے؟ کیا دال کھائے، ساگ کھائے، روزہ رکھے، کچھ بھی نہیں کھائے، گندی چیزیں نہیں کھائے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فیض الباری سے فیض پہ لکھتے ہیں کہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنا مزہ ہے. کہیں نہیں لکھا ہے، جھوٹ ہے. شاہ صاحب قائل نہیں ہے اس کے، کہیں بھی نہیں لکھا. حضرت اقدس شاہ صاحب، وہ حوالہ غلط دیا جا رہا ہے. شاہ صاحب نے پوری تفصیل لکھی اور اخیر میں کہا ہے کہ میں اس سے منع کرتا ہوں کہ وطر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھا جائے. اور امام مالک کا لکھا کہ وہ تو اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے متعلق اسلام میں حکم ہے کہ وہ گزرنے کے ساتھ اس کا نشان بیٹھ جائے. اگر ایسا ہے تو حضرت دیگر انبیاء قبر کیوں محفوظ رکھا گیا؟ آپ کی قبر محفوظ ہے اور کسی نبی کی محفوظ نہیں. آپ کا مکل ہے، کسی جہالت خانے سے نکلے. پوری دنیا میں ہمارے نبی کے علاوہ اور کوئی قبر محفوظ نہیں. ساری قبریں بلیا بیٹھے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. ایک ایک نبی کی 4-4 6-6 جگہ قبر ہے. یہ فرضی ہے سب. یہ تو بہت بڑی دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی کہ آپ کا روزہ مبارک تک محفوظ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدائے میری قبر کو بت نہ بنائے جس کا پوجا ہو. اور اللہم لا تجعل قبری عیدا، میری قبر پر بھی خدا عید اور جشن کا سامان نہ ہو. تو اس سے پتہ چلے کہ آپ کی قبر تو رہے گی، البتہ اس کے آداب ضروری ہوں گے.
کہا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عیسائی ہے، وہ مجھے ہر روز 10-10 روپے دیتا ہے، اس غرض سے کہ چائے بناؤ دونوں پیئیں گے، کیا پیسہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء کا ساتھی بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عیسائی کی چائے سے نجات دے۔ اوروں کو شہداء بنانے سے پہلے اپنے لیے دعا کرے آپ کہ آپ حلال طیب چائے پیے، بنا لے اس کو پلائے، اس دن آپ نہ پیے، اور جس دن اس کے لیے بنائے اس میں سے آپ نہ پیے، اور دعائے ہدایت کیا کریں۔ اور اگر پینا ہی پڑے تو ٹھیک ہے، آپ بھی اس میں پیسے ڈالا کریں، صرف عیسائی پیسوں کے چائے پینے سے خوش نہ ہو آپ۔ ایسے نہ ہو کہ 10 روپے میں چائے کے ساتھ تیرا خاتمہ ہی چلا جائے۔ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن پرخطر ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی تبلیغ کی نیت کریں کہ میں اس چائے کے بہانے اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام کی عظمت بڑائی سمجھاؤں گا، میری کوشش ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اس قسم کے خیالات آپ کے ہو تو پھر وہ آپ کی چائے بھی عظیم تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت آواز کس حد تک بلند ہو، بس کہ وہی سنی جائے جس جگہ بچہ ہو۔ تحیت المسجد کی نماز سنت اور مستحب ہے، اس روایت کے باوجود کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھو، وہ مستحب ہی ہے، موقت نہیں ہے۔ سنا ہے کچھ احادیث میں وطر کی رکعتیں 1 سے لے کر 11، ہاں اصل میں وطروں سے پہلے جتنے نوافل ہو اور اخیر میں آپ وطر پڑھ لیں۔ کل ترمذی شریف میں آیا ہے کہ 3 وطر، 5 وطر یعنی 2 نفل اور اس کے بعد 3 وطر، 7 وطر، 4 رکعت نفل پڑے پھر 3 وطر، 7 ہو گئے، 9 وطر۔ آپ نے 6 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد 3 رکعت وطر کے پڑھ لیے، 11 وطر۔ 8 رکعت آپ نے نوافل پڑھے اور 3 وطر، 11 ہو گئے۔ اس سے پہلے جتنے نوافل ہو وہ وطر شمار کیے جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علماء سے ایسا کبھی نہیں سنا، علماء سے آپ نے بہت کچھ نہیں سنا ہوگا، اب سن رہے ہو۔ مختصر الحزب العظم اختبار روزانہ وظائف کی ہدایت شامل ہے۔ کیا اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں اجازت کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ پڑھتا نہیں ہوں، میرے وظائف سب قرآن شریف اور سنت ہے، میں سنت اور قرآن کے علاوہ کسی وظیفے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے اس کی اجازت لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ ان میں مشغول ہیں ان سے اجازت لے رہے ہیں۔ میرا نام عامر زیب ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ اس کے تمام نبی رسول کی طرف ایمان رکھتے ہیں تو مسلمان کہلاتے ہیں، اس طرح 4 امام 4 پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ امام الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب بیوقوفی کی بات ہے۔ نام آپ کا عامر زیب ہے لیکن حقیقت میں عامر جاہل ہو۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، سب پر ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن عمل صرف شریعت محمد پر ہے۔ 4 امام نہیں، امام سینکڑوں ہے، 4 کی فقہ موجود ہے اور ان میں سے 3 بقیہ بھی برحق ہے، لیکن ہمیں امام ابو حنیفہ کی فقہ کافی ہے۔ اور کیا ایمان رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور ایمان امام کو نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے۔ آپ بیوی کے ساتھ نکاح کریں گے تو فقہ کے مطابق ہوگا، آپ بچے کی تربیت کریں گے تو فقہ کے مطابق ہوگا، آپ کا جنازہ ہوگا تو فقہ حنفی کے مطابق ہوگا۔ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ دین پھیلانے کی توفیق دے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لوگ کے سلام کا جواب یا ان کو اس وجہ سے یہ کہ دور میں تقاضا کرے گا، مال کا میں مالدار ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں، یہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی ہے۔ آپ اپنا ایمان صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ زید نے بکر کو گاڑی قسطوں پر دے دی، یہ دارالفتہ میں بھیج دے، بہتر یہ ہے، لمبا مسئلہ ہے۔ برائے مہربانی بتا دے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ لکھا ہے عالمگیری جلد اول میں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور پھر ساتھ والی اس کے ساتھ والی چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے لے کے انگوٹھے پہ آئے، پھر اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن لے لے
اور پیر کا یہ طریقہ ہے کہ دائیں پیر کی چنگلی سے ساتھ پھر آگے انگوٹھا، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، اخیر میں چنگلی. اس کو الطریق المہذب لکھا ہے، عمدہ طریقہ ہے. بعض علماء اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سنت طریقہ نہیں، یہ غلط بیانی اور دین سے بے خبری ہے. عالمگیری جیسی فتاوا جو 500 علماء و فقہاء نے عالمگیر بادشاہ کے حکم پر بیٹھ کر لکھا ہے، وہ معتبر کتاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم نے کچھ گاڑیاں خرید کر کس پہ دی ہے، اس پر زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟ جو گاڑیاں کاروبار میں ہیں اور ان کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے، تو مثلا آپ نے ٹرک خریدا اور پھر اگر کاروبار یہ ہے کہ ٹرک ہی بیچتے ہیں، بس خریدا بس بیچتے، موٹر سائیکل بیچتے، پھر تو کل رقم بما فائدے یا نقصان کے سال کے اخیر میں 2.5% زکوٰۃ آئے گی. اور اگر آپ نے ٹرک خرید لیا لیکن آپ اس سے مزدوری کرتے ہیں، سامان اٹھواتے ہیں، لدواتے ہیں، تو پھر ٹرک کا جو پیسہ ہے جتنے لاکھ کا بھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ حاصل پر ہوگی. آج کل لوگ ایک پریشانی میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ نہیں ہے اور الفاظ یہ ہے جو لکھنا اچھا نہیں ہے. بہرحال آپ جس طرح چاہے کہتے رہے، کلمہ تو یہی ہے. کل آپ اپنے والد کا انکار کر لیں کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، کسی اور کا ہوں، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ لکھتے ہوئے شرم اور حیا کہیں رکھ لیتے ہیں. لوگوں کے کہنے سے کلمے میں شک پیدا کر رہے ہیں. لوگ تو کلمے کے منکر ہیں، ہندو منکر ہے، سکھ منکر ہے، قادیانی منکر ہے، الگ تحقیق پرویز منکر ہے. پرویز والے یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا نہ کہے، لفظ اللہ کہے، خدا کہیں نہیں. یہ اور یہ کلمہ نہ ماننے والے ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلے. گھر میں بیماری کا ڈھیرا ہے، بیگم کو عادت سر کا درد ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. میرے دوست محمد جنید قاضی کو اغوا کیا گیا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خیر سے، عزت سے، بغیر نقصان و تاوان کے واپس لے آئے. میرے والد محترم حاجی نور احمد، آپ کا مخلص دل کا آپریشن ہو گیا، 2 دن سے بے ہوش ہے. اللہ پاک زندگی دے، صحت دے، شفا کاملہ، تندرستی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا جنہوں نے غلط سلط باتیں کہی ہے ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جن کے قلم اور زبان پر شیطان سوار ہے اللہ انہیں ایمان اور صحت عطا فرما، اور انہیں شیطان کے بجائے اپنے پجاری اور بندے بنا. جو واقعتاً پریشان حال ہے اللہ انہیں سکون قلب نصیب فرما. جو اخلاص کے ساتھ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھنے میں یا ہم سے جواب دینے میں ترشی ہوئی اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی معاف فرما. جو بیماران ہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. جن کے ہاں مالی، گھریلو، خاندانی، ملکی، شہری صدمے ہیں اللہ ان سب کی دستگیری اور مداوا عطا فرما. خدایا مراد نصیب فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں رفع دفع فرما. ہمارے شہر اور پورے ملک امن کا مرکز و منبع بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى